جی سر جی آج فل بینچ کے سامنے ہم نے اپنی گزارشات پیش کی. فل بینچ کو بتایا گیا کہ جو متفقہ ایس او پی تھا یعنی کہ لائے عمل تھا خان صاحب سے ملاقاتوں کا, اس پہ عمل نہیں ہو رہا. نومبر سے جو ان کے رفقا ہیں, جو دوست ہیں, جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں, جن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. حالانکہ ان کا استحقاق ہے, عدالت نے مانا ہے, اس میں عدالتی فیصلے ہیں. خود سپرنٹینڈنٹ جیل نے لکھ کے دیا کہ میں منگل والے دن اور جمعرات والے دن میٹنگز کراؤں گا, میں پابند ہوں. ایک خاندان کی میٹنگ, ایک وکلاء کی میٹنگ اور ایک رفقا کی میٹنگ. تو رفقا کی میٹنگ جو ہے وہ نومبر سے نہیں ہوئی تھی. آج عدالت نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ میٹنگ جمعرات والی بھی کرائی جائے گی, اور اس کے لیے 6 نام ہیں جو میں دوں گا, یا گور خان صاحب دیں گے, یا انتظار پنجوتا صاحب دیں گے. ظاہر ہے مل کر دیں گے. تو وہ 6 نام رفقا کے, 6 نام وکلاء کے جو منگل کو ملیں گے, اور اس کے علاوہ جو ان کی بہنیں ہیں یا بشرا بی بی کی صاحبزادیاں ہیں وہ ملیں گے. تو یہ بات آج طے ہو گئی. جیل حکام یہاں موجود تھے, سپرنٹینڈنٹ, ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ یہاں موجود تھے. تو سب کی رضامندی سے اب یہ ہوا ہے. اب ہم توقع کرتے ہیں کہ اس پہ عمل ہوگا اور خان صاحب کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. شرط صرف یہ لگی ہے کہ جو رفقا ملیں گے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, جیل کے باہر آ کے وہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, شرط کہ گفتگو نہ کی جائے؟ دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو سکتی ہے اس گفتگو سے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, نہیں کریں گے. دیکھیں گفتگو پہ تو قدغن کسی انسان کی نہیں لگ سکتی نا. یہ تمام لوگ ممبران پارلیمنٹ ہیں, سینٹ میں ہیں, نیشنل اسمبلی میں ہیں, وہ جہاں انہوں نے اپنا کوئی نقطۂ نظر پیش کرنا ہوگا وہ کر دیں گے. اس سے تو کوئی انہیں نہیں روک سکتا. تو یہ جو جمعرات والی دن لیڈرشپ کی ملاقاتیں تھیں یہ بھی بحال ہو گئی ہیں, اور رفقا کی جی اس میں ظاہر ہے رفقا میں کوئی بھی آ سکتا ہے نا. تو اس میں بالکل آ سکتے ہیں جو ان کے رفقا ہیں. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہ ہو. ظاہر ہے کہ ان کے رفقا جو ہیں ان کا تعلق ہے ان کی جماعت سے, ان کی سیاسی جدوجہد سے. اس سے نقصان ہو سکتا ہے کہ ایک بیانیہ ہوتا تھا عمران خان کا, وہ جیل سے باہر نہیں کوئی نقصان نہیں ہے. جیل سے فوراً باہر اور جیل سے چند گھنٹوں بعد یا چند منٹوں بعد میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیڈرشپ پر پابندی لگی ہے یا پھر فیملی پر پابندی لگی ہے کیونکہ وہ باہر آ کے گفتگو نہیں صرف انہوں نے فرینڈس کے بارے میں بات کی ہے. فیملی آ کے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کر سکتی ہے سر؟ جی بالکل, اس حوالے سے کوئی آج بات نہیں ہے. اچھا سر, یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ معافی نامے کا, کہ عمران خان معافی مانگے, اور نہیں یہ ناممکن ہے, اس پہ سوال ہی نہیں بنتا. عمران خان کوئی معافی نہیں مانگیں گے. ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں. مجھے نہیں اس بارے میں علم جی, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کسی سے کوئی معافی مانگیں گے تو اس خیال کو آپ خارج از امکان کر دیں. وزیر اپوزیشن نقوی منظر سے غائب ہے, کیا پچھلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی گزرا ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس کا؟ دیکھیں یہ تو وہ جانے اور جو ان کو لائے تھے وہ جانے. ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کا منظر پر آنا, ان کا منظر سے چلے جانا, اس میں تو نہ عوام کی کوئی رائے شامل ہے, نہ سیاسی عمل اس تمام معاملے میں شامل ہے. تو جو منصوبہ سازی کرتے ہیں ان کے منصوبے میں اگر وہ فٹ بیٹھیں گے تو ان کو رکھیں گے, نہیں بیٹھیں گے تو نہیں رکھیں گے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا سر, یہ کہا جا رہا ہے کہ عید سے پہلے معاملات طے ہو جائیں گے دیگر جماعتوں کے ساتھ, اور بہت اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے. دیکھیں بڑی تحریک کا لفظ جو ہے اس اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے. ہم فیصلہ مشاورت سے کریں گے. ہماری گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے, جے یو آئی سے, دیگر جماعتوں سے, سندھ کی جو جماعتیں ہیں, ہر جگہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑا ہمہ گیر قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوگا, جس کا مقصد اس ملک میں آئین کی بحالی, انسانی حقوق کی بحالی, اور میں بار بار کہتا ہوں شرافت کی بحالی ہوگا. جو گھروں میں جس طرح کل چھاپے مارے گئے, 23 مارچ کا دن تھا, ایک خوشی کا دن تھا, ایک عزم کی تجدید کا دن تھا. اس دن ہمیں لاہور شہر میں کیک تک نہیں کاٹنے دیا گیا. ایک تقریب پہ میں مدعو تھا, وہاں ہمارے سامنے پاکستان کا پرچم بنا ہوا کیک تھا, اور وہاں بھی پولیس آئی, تمام ساؤنڈ سسٹم کو بند کیا گیا, CCTV کیمرے اتار لیے گئے تاکہ ہلڑ بازی وہاں جو ریاست کی طرف سے ہوئی وہ نظر نہ آئے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت ملک میں. یہ صرف آئین کی پامالی نہیں ہے, شرافت کی بھی پامالی ہے. مذاکرات کا دائرہ کار جو ہے وہ MQM اور اس طرح کی دیکھیں یہ فیصلے ہوتے رہیں گے, اس میں کوئی حتمی بات نہیں, لیکن مجھے اس وقت یہ صورت نظر نہیں آتی. اس وقت ہم ان طاقتوں کو, ان دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں جو جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے کھڑے ہیں. جو لوگ اس وقت مستفید ہو رہے ہیں, جو ملک میں لاقانونیت ہے, جو ملک میں ایک اغواکاری کا سما ہے, وہ تو مستفید ہیں اس تمام عمل سے. وہ MQM ہو, پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو, ان کو نظر ثانی کرنا ہوگی اپنے رویے پر.
अपने तर्ज अमल पर फिर कोई बात होगी। इस वक्त मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ कोई बड़े तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, हमारी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है, मुझे कोई ऐसा बड़ा मामला नज़र नहीं आता जो हल ना हो सके। ये मौलाना साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 26वीं तरमीम पर उनको तनकीद का निशाना देखिए, कोई बनाया जाता है, तनकीद का लेकिन निशाना नहीं अब हम बना रहे हैं। हम कह रहे ने भी ये कहा कि हैं आपने 26वीं तरमीम ख़त्म हो गई, वो पीछे है। जब हम असम्बली में शफाफ इलेक्शन के नतीजे में आएंगे, हमारी 2/3 अक्सरियत ज़रूर होगी तो हम इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन इस वक्त एक मामला था, वो तय हो गया, जिस तरह भी हुआ, अगवाकारी के ज़रिए हुआ, ध्वंस के ज़रिए हुआ। अब हम पीछे नहीं देख रहे, हम आगे देख रहे हैं। सर, मारंग ब्लाउज के हवाले से जो मजम्मत की गई है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये मुल्क दुश्मन बयानिया जारी किया जा रहा है, खासकर पीटीआई को भी नहीं, कोई मुल्क दुश्मन बयानिया नहीं है। देखिए, किसी का कोई भी किसी पे इल्ज़ाम हो, आप उनके साथ तशद्दुद नहीं कर सकते, आप लोगों को अगवा नहीं कर सकते, आप गोली नहीं चला सकते निहत्ते शहरियों पर, कुछ भी हो। ये वो उसूल हैं जो हम इस्लामाबाद के लिए भी मांगते हैं, कोयटा के लिए भी मांगते हैं, मस्तूम के लिए भी मांगते हैं। किस तरह आप निहत्ते शहरियों पर गोली चला सकते हैं? एक 14 साला बच्चा शहीद हुआ है, कैसे हम गम ना करें उसकी शहादत का? ये बिल्कुल मुल्क दुश्मन नहीं है। मुल्क कायम ही तब रहेगा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती तब होगी अगर हम इन उसूलों के साथ खड़े रहेंगे और इन उसूलों का अयादा करते रहेंगे। बीइंग अ लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि बलूचिस्तान जाएं, इमरान खान से कोई कंसल्टेशन करें, कोई रिप्रेजेंटेशन हो बलूचिस्तान में, जो दाद रसी करें, वरना जो बलूचिस्तान में जज्बात इस वक्त भड़क रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए तो ठीक नहीं है। बिल्कुल अच्छे नहीं है, और हम बिल्कुल ये समझते हैं कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जो ज़ख्म लग चुके हैं उन पर मरहम रखे। और बिल्कुल हमने अपना बयान भी दिया है, मेरा बयान है, उमर अयूब साहब का बयान है, इमरान खान साहब से भी मुशावरत मुमकिन होगी तो बिल्कुल इस बारे में हम अपना दो टोक मौक़िफ़ अपनाएंगे। बहुत शुक्रिया। सुबह आते हैं, शाम चले जाते हैं, काम करती ही नहीं हो, काम करती ही नहीं हो। ये इसके दिक्कत ये कहाँ से आए हैं? कौन है ये इसके दिक्कत ये कहाँ से आए हैं? कौन है?